العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آج ہماری آپ کی 20 تراویح مکمل اور اللہ کے فضل سے آج 19 روزے مکمل ہو گئے اور قرآن مجید فرقان حمید کے 26.5 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ رحمان تک سورہ القمر آج مکمل ہو گئی۔ کل انشاءاللہ سورہ رحمان، سورہ باقیہ اور سورہ الحدید کی تلاوت انشاءاللہ کل ہوگی۔ بات تو ہماری آپ کی چل رہی تھی، کل انشاءاللہ تعالیٰ 20واں روزہ ہے تو اعتکاف والے بھی بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کل فتح مکہ ہے۔ آپ لوگ روزہ افطاری میں خاص یاد رکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے مکہ فتح کیا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ میں، اور جو لوگ شہید ہوئے تھے اس میں، تو کل فتح مکہ کا دن ہے، یعنی کل جو ہے اسلام کی بڑی بلندی کا دن کل آنے والا، اور پھر اس کے بعد 21ویں روزے کو انشاءاللہ تعالی شہادت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج یہ 4 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے تھے، آج 5ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 40 سے، یعنی 39 تک ہماری تفسیر مکمل ہو گئی تھی اور اب اس کے آگے بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اور یعقوب، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو دلوں کے اندر۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یہاں یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب مراد ہے، یا بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد، یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نام۔ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرا اس میں ایک ہے بنی اور اسرا، یا بنی اسرا، اسرا ہے نا لفظ، یا بنی اسرا، بنی تو آپ جانتے ہیں اولاد کو کہتے ہیں۔ اسرا، اسرا کے معنی ہے عبد، کیا معنی ہے؟ عبد یعنی بندہ، کیا معنی ہے؟ بندہ۔ اور ایل کے معنی آتے ہیں اللہ، ایل سے مراد کیا ہے؟ اللہ۔ تو اسرائیل کا معنی ہوا عبد اللہ، کیا معنی ہوا؟ اسرا کا معنی عبد اور ایل کا معنی اللہ، تو دونوں کو ملائیں گے تو اسرائیل کے معنی کیا ہوگا؟ عبد اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ اصل میں عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے، عبرانی زبان، عربی میں نہیں بولتے ہیں، عبرانی زبان میں ایک لفظ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ کیا تھا؟ اسرائیل، یعنی اپنے یہاں عربی میں عبداللہ کہتے ہیں، اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، تو اللہ کا بندہ کہنا یہ ٹائٹل ہو گیا، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، سبھی اللہ کے بندے ہیں۔ عبداللہ کسی کا خاص نام ہو گیا عبداللہ، اس کا مطلب اللہ کا بندہ۔ ایسے ہی عبرانی زبان میں جب آپ چلے جائیں گے تو وہاں اسرائیل عبداللہ کے لیے، اسرائیل اللہ کے بندے کے لیے اسرائیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 40 سے لے کے 150 تک، 150 تک مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان کے عروج کا ذکر، ان کے زوال کا ذکر، ان کے عہد و پیمان کا ذکر، ان کے وعدے وعید توڑنے کا ذکر،
وہ سارا ذکر اسی کے اندر ہے۔ یہاں پر یہ بیان فرمایا گیا کہ یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد یعنی مجھ سے جو تم نے وعدہ کیا وہ تم پورا کرو، اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھے سے ڈرو، میرا ہی ڈر کرو۔ یہاں پر جس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا، ان کے عروج کا، ان کے زوال کا، ان کی عزتوں کا، ان کی بادشاہتوں کا، پھر ان کی ذلتوں کا، یہ تمام جو اس کے اندر تذکرہ ہوا، یہ در حقیقت ہمارے آپ کے لیے، کائنات کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ یہ نشان اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہے، بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام یا دیگر انبیاء جلیل القدر نبیوں کی اولادیں ہیں، ان کی امتیں ہیں۔ توریت جیسی کتاب ان کے پاس، توریت جیسی کتاب ان کے پاس میں ہوئی، لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ لوگ ان کی تعلیمات سے انحراف کیا اور اللہ کے راستے سے ہٹے، تو بڑی بڑی بادشاہتیں ہونے کے بعد بھی اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ یعنی جب کوئی بھی قوم اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ توڑتی ہے تو وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، اور جو قوم اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتی ہے وہ قوم کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل سے مراد کیا احسان۔ احسان کیا فرمایا؟ احسان یہ فرمایا کہ یہود کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو جس زمانے کے اندر یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل تم میرا احسان یاد کرو، میں نے تمہارے اوپر کتنا احسان کیا کہ تمہارے آبا و اجداد، تمہاری نسلیں، تمہارے جو خاندان تھے، تمہارے جو پروج تھے، پرانے لوگ تھے، تو انہیں فرعون سے میں نے نجات دلائی، ان کے لیے دریا میں نے راستہ کھول دیا، ان کے لیے میں نے سائبان بنا دیا، ان کے لیے میں نے پتھروں سے پانی نکالا، ان کے لیے میں نے جو ہے منہ و سلوہ جنت سے کھانے اتارے۔ کتنا احسان میں نے کیا ان کے ساتھ، اللہ پاک یہ یاد دلا رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اسے یاد کرو اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا۔ تو ہوا یہ تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو چونکہ یہ لوگ جھٹلاتے تھے، اور یہی لوگ ہیں یہودی، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو چونکہ انہوں نے توریت میں، انجیل میں، زبور میں پڑھا ہوا تھا، تو جب جنگ پہ جاتے تھے تو حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو جنگ میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ حضور سے پہلے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے یہ حضور کا نام لیتے تھے، حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو پھر یہ حضور کے پکے منکر اور مخالف ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے مخالف ہوئے، اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ یہودی جو تھے، حضرت یعقوب علیہ نبی کی علیہ السلام، کیا ہے حضرت یعقوب علیہ نبی کی علیہ السلام، یہ چونکہ حضرت اسحاق علیہ نبی کی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ حضور سے بولے کس کے؟ حضرت اسحاق علیہ نبی کی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ نبی کی علیہ السلام کے بیٹے۔ کس کے بیٹے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق، اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل۔ ان کی ماں کا نام ہاجرہ ہے، اسماعیل کی ماں کا نام، اور حضرت اسحاق رضی اللہ علیہ السلام کی ماں کا نام سارہ، کیا حضرت سارہ۔ تو چونکہ یہ لوگ جو ہیں یہودی آج بھی آقا علیہ السلام سے جو ان کی دشمنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ اس لیے حضور کے نام کے وسیلے پیش کرتے تھے اور یہ بنی اسرائیل کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ وہ اولاد یعقوب میں یعنی حضرت اسحاق کی نسل میں نبی آخر الزماں تشریف لائے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اولاد اسحاق میں تشریف نہیں لائے، حضور تشریف لے کر کے آئے اولاد اسماعیل میں۔ کس میں لائے؟ اولاد اسماعیل۔ اور یہ یہودی آج بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ یہ چونکہ حضرت سارہ ان کی جو بیوی تھی اور حضرت ہاجرہ چونکہ خادمہ تھی، جب ان کی اولاد نہیں ہوئی حضرت سارہ کے ساتھ میں تو بہت زمانہ ہو گیا، تو چونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ ایسا کرو، یہ اچھی خاتون ہے،
نیک سیرت ہے، اچھا ولی ہے اور کام کرتی ہے، تو آپ اس سے نکاح فرما لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے اولاد دے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے نکاح ہوا، نکاح کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ اب جب اولاد ہو گئی، یہ واقعہ قرآن مجید میں ہے، بڑا اچھا واقعہ ہے، جب پڑھتے ہیں تو بڑا دل لگتا ہے۔ یہ واقعہ کئی مقام پر قرآن میں، جب اولاد ہو گئی تو ظاہر بات ہے بیٹا پیدا ہوا۔ اب وہ جو تھی حضرت سارہ، چونکہ نبی کی بیوی ہے، الفاظ کا بڑا احتیاط ضروری ہے، چونکہ نبی کی بیوی کی بارگاہ ہے۔ تو جب اولاد پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا اس کی تو اولاد ہو گئی اور میں بوڑھی ہو گئی اور میرا اولاد نہیں، کیونکہ اب جب بیٹا ہو جاتا ہے، اولاد ہو جاتی ہے تو لامحالہ لگاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ شادی کے بعد میں جب تک اولاد نہیں ہوتی ہے تو لگاؤ الگ ہوتا ہے، اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر لگاؤ دوسرا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی اولاد سامنے نظر آنے لگتی ہے تو پھر اس کے بعد میں محبتیں دوسری ہو جاتی ہیں۔ تو وہی مسئلہ ہوا۔ تو جب وہ ہوا تو حضرت سارہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو اب نہیں چل پائے گا، ایسا کرو آپ یا تو انہیں رکھو یا ہم کو رکھو، اور یا پھر یہ کرو کہ انہیں اتنی دور چھوڑ کر کے آؤ، اتنی دور کہ جو ان کی خبر تک بھی ہم کو نہ پہنچے۔ اس کے بعد میں حضرت اور ان سے کہا حضرت ابراہیم سے، جب انہیں چھوڑنے کے لیے جاؤ تو گھوڑے پہ سوار رہنا، گھوڑے سے اترنا نہیں، گھوڑے پہ ہی سوار رہنا، نیچے نہیں اترنا۔ تو حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حکم ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ انہیں اس وادی میں چھوڑ دو گیا، وہی وادی جو آج مکہ شریف ہے، اسے وادی غیر ذی زرزرہ کے نام سے قرآن میں یاد کیا گیا، یہاں چھوڑنے آ گیا۔ وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہے، وہ قصہ سب بات ہوا یہ کہ پھر جب انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے حضرت سارہ کو بھی اولاد عطا فرمائی، بڑھاپے میں انہیں بھی بیٹا دیا، اور پھر اللہ پاک نے اس کا قرآن میں نام فرمایا کہ مبارک ہو، ہم نے تمہیں اسحاق جیسا بیٹا تھا، اور جو نبی ہے، کیا ہے؟ نبی ہے، نبی بنایا۔ اب چونکہ یہ یہودی کہتے ہیں اصل بیوی تو ان کی سارہ ہی ہے، وہ تو خادمہ تھی، نوکرانی کے بیٹے ہیں اسماعیل۔ ان کی دیکھو سوچ اتنی خراب ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو پیون یعنی نوکرانی کے بیٹے ہیں، وہ کہاں نبی ہو گئے؟ نبی اصل حضرت اسحاق علیہ السلام یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پہلے نبوت اسماعیل کو عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق کو عطا فرمائی۔ حضرت اسحاق کی نسل میں تمام انبیاء اکرام جلوہ گر ہو گئے، حضرت اسحاق سے لے کر کے یعقوب اور عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب اسی بیلٹ میں، چاہے وہ حضرت یعقوب ہو، حضرت یوسف ہو، یا حضرت داؤد ہو، حضرت سلیمان ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، یہ جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے، حضرت صالح ہو، حضرت لوط ہو، حضرت ہود، یہ جتنے انبیاء اکرام تشریف لے کر کے ایک ایک وقت میں کئی نبی، حضرت شعیب، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، ایک ہی زمانہ ہے، حضرت الیاس، ایک ہی دور میں چار نبی ایک ہی زمانے کے اندر، تو اس میں یہ سارے نبی اس میں تشریف لے کر اس والی بیڈ کو اسماعیل کو خالی رکھا، کیونکہ اس میں منشا یہ تھا کہ ادھر سارے نبیوں کو اتارا جائے گا اور ادھر آخر میں سارے نبیوں کی جان امام الانبیاء کو لے جائے گا، اس لیے اس راستے کو خالی رکھا اور منتقل ہوتے رہے۔ اب ادھر میں یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں، میرا یہ نیت نہیں ہے، میرا جملہ یہ ہے کہ ادھر سارے نبی اور ادھر امام الانبیاء، کیا ادھر امام الانبیاء ہے، وہ سارے نبیوں کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے، امام الانبیاء کا مقام اپنی جگہ ہے، حضور تو براء البراء ہے۔ تو انہیں یہ چڑ ہو گئی اور اس حسد و جلن کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جھٹلایا، تو اللہ نے یہ آیات نازل فرما کر کے اس طرح کی آیات فرمایا، یاد کرو کتنے احسان ہم نے کیے تمہارے اوپر، تمہارے باپ دادوں پر کتنے احسان کیے، چاہتے تو ہم فرعون کے لشکر کے ذریعے تباہ کروا دیتے، انہیں ان کی گردنیں کاٹ دی جاتی، چاہتے تو ہم دریا کے اندر جیسے فرعون کو تباہ کیا تھا ویسے ہی دریا میں تباہ کر دیتے، چاہتے تو ہم پیاسا مار سکتے تھے، لیکن ہم نے احسان فرمایا اور آج تم ہمارے محبوب کو بھول گئے۔ کیا تم نے توریت میں نہیں پڑھا ہے
کیا تم نے انجیل کے اندر ان کی بشارتیں نہیں سنی ہے؟ کیا تم نے زبور کے اندر نہیں پڑھا ہے یہ محمد رسول اللہ ہے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا ہے یہ نبیوں کے خاتم ہے؟ کیا تم نے یہ توریت میں نہیں پڑھا ہے کہ اگر میں انہیں پیدا نہیں کرتا تو میں کائنات کو پیدا نہیں کرتا؟ یہ ساری باتیں فرمائی. فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ، اور ہمارا وعدہ پورا کرو، میں اور میرا وعدہ پورا کرو. یہ اللہ پاک نے فرمایا، یعنی وہی بات جو اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں جنت عطا کروں گا، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا، اور تمہارا وعدہ یہ ہے تم نے جو ہم سے کہا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان آئے گا تو ہم اس کے انصار بنیں گے، ہم اس کے معاون بنیں گے، ہم اس کے مددگار بنیں گے، ہم اس کی صحابیت میں داخل ہوں گے، ہم اس کے جو ہے فالوور بنیں گے، ہم اس کو فالو کریں گے، قدم قدم پر نبی کے ساتھ ہوں گے. تو اللہ پاک فرما وہ وعدہ جو کیا تھا اس وعدے کو اب پورا کرو. یہ ہے امام الانبیاء تمہارے سامنے جلوہ فرما. تو انہوں نے توڑا. اللہ پاک نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں ان کے وعدے کا ذکر فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے. کتنے؟ 12 سردار. اللہ نے فرما بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکات دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دے دو تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہوں گی، یعنی جنت میں داخل فرما دوں گا. تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے پھٹک جائے گا، یعنی سیدھی راہ پر نہیں ہوگا. یہی اس سے مراد ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جہاں نام آتا تھا اس کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے، جہاں حضور کے واقعات آتے تھے اس کو چھپاتے تھے اور اپنے طریقے سے غلط بیان کرتے تھے. کل انشاءاللہ تعالیٰ جب آگے تفسیر کریں گے تو ایک واقعہ بیان کریں گے. حضور نے حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جو بڑا دشمن ہو گیا تھا حضور کا، تو اس نے توریت پڑھتا تو وہ محمد نام لکھا ہوا تھا تو اس کو مٹا دیتا. لیکن اللہ کی شان کی جیسے وہ مٹاتا تھا واپس کھول کے دیکھتا تو محمد نام لکھا ہوا ہوتا. کیا؟ محمد نام لکھا ہوا ہوتا. اس نے کہا ہے تو کوئی پاور ہی کہ جو میں مٹاتا چلا جاتا ہوں ادھر لکھا چلا جاتا ہے، تو کوئی ذات تو ہے محمد ربی. تو یہ حضور کا نام لیا اس نے اور حضور کی بارگاہ میں آیا اور کلمہ پڑھا مسلمان ہوا. تو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کریں گے.